آج ہم سیکنڈ لاسٹ بند ہے وہ برگ گل تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اصنام، وہ بت خانہ کی زینت، زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ ہم میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ واہ زبردست، بہت ہی خوبصورت۔ جوش ولی عبادی کمال کی شاعری اور کمال کا ایک منظر بنا رہے ہیں، اس کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ پہلے مطلب لکھ لیجئے۔ برگ کہتے ہیں پتے کو، گل کہتے ہیں پھول کو، شبنم میں نے پہلے بتا دیا صبح کے وقت جو قطرے گرتے ہیں، لطیف ہلکی پھلکی چیز کو کہتے ہیں، خندہ سامان حقیقت، خندہ ہنسی کو کہتے ہیں۔ اس نے لکھی بھی ہوئی ہے، آپ کے پیچھے فرہنگ میں بھی لکھی ہوگی اور یہاں اس بچے نے نہیں لکھا ہوا بہرحال۔ خندہ ہنسی کو کہتے ہیں۔ اور اصنام لفظ جمع ہے صنم کی، صنم بت کو کہتے ہیں، محبوب کو بھی کہتے ہیں، تو اصنام بت ہو گیا۔ بت خانے کی زینت، تو بتوں کا آگے ذکر ہے نا، بتوں جو بت اصنام جو بت خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ زاہد کہتے ہیں عبادت گزار کو، اور برہمن بھی عبادت گزار کو ہی کہتے ہیں۔ برہمن ویسے جو ہے وہ برہمن جو ہوتا ہے وہ ہندوؤں میں جو عبادت کرنے کا حق جس کو حاصل ہے نا وہ صرف برہمن ہے۔ تو مسلمانوں میں ہر شخص عبادت کر سکتا ہے، ہندوؤں میں صرف برہمن عبادت کر سکتا ہے۔ تو برہمن اور زاہد کو ملایا ہے اور ان کو عبادت کے حوالے سے تشبیہ دی ہے۔ تو صباحت کا مطلب ہے خوبصورت چہرے والا، اور ناقوس جو ہوتا ہے نا یہ گھنٹی کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے چرچ میں جو گھنٹی لگی ہوتی ہے یہ بھی ناقوس ہے، اور ویسے بھی جو گھنٹی ہے اس کو ناقوس بولتے ہیں۔ اور ناقوس آپ کو معلوم ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، تو آپ نے کہا ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے، تو وہ ناقوس کا لفظ وہاں بھی آیا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ صبح کا وہ وقت جو ہے نا، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کا وقت برگ گل تازہ، کہ جو گل ہے پھول ہے اس کے جو پتے ہیں وہ بھی تازہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان پہ شبنم، لطیف شبنم پڑی ہوتی ہے، یعنی ہلکی پھلکی شبنم اس پر پڑی ہوتی ہے، اور وہ بڑے ہلکے پھلکے ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں گرد مٹی سب جھڑ چکی ہوتی ہے، تمام پھول تر و تازہ ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، اور ان کے حسن سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مسکرا رہے ہوں، اپنے اس حسن پہ فخر کر رہے ہوں، اپنے اس حسن پہ یعنی بڑے مطمئن ہوں، بڑے خوش ہوں اور اللہ کا شکر بجا رہے ہوں۔ وہ جلوہ اصنام، وہ بت خانہ کی زینت، حتیٰ کہ جو اس وقت پتھر کے بنے ہوئے بت ہوتے ہیں اور جو بت خانے کی زینت بنے ہوتے ہیں، زینت خوبصورتی کو کہتے ہیں، جو بت خانہ جس کی وجہ سے، جن بتوں کی وجہ سے چمک رہا ہوتا ہے، یا بت خانے کی زینت ہوتا ہی بت ہے، وہ بھی بڑے اس وقت تر و تازہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے جذبے سے بھرپور نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ زاہد کا وہ منظر، وہ برہمن کی صباحت، اس وقت زاہد جو عبادت کر کے رات بھر عبادت کی ہوتی ہے اس نے، اس کے چہرے پہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور برہمن بھی اس وقت صاف ستھرے لباس میں ملبوس دکھائی دیتا ہے۔ ناقوس کی سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، اس وقت جو گھنٹی بجتی ہے ایسے لگتا ہے جس کے دل سے آواز آ رہی ہے۔ فغاں کہتے ہیں غم کی آواز کو، ویسے آواز کو بھی کہتے ہیں لیکن آہو فغاں لفظ نہیں ہوتا، غم کی آواز کو ہے۔ ناقوس کی جو آواز آتی ہے وہ بھی لگتا ہے اس کے دل سے نکل رہی ہے۔ وہ ہم میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی، اور ادھر سے چرچ کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، بت کدے کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، اور ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو شاعر نے کسی ایک مذہب سے متعلق بات نہیں کی، شاعر نے ہر انسان اور ہر مذہب کی بات کی ہے، اور یہی خوبصورتی ہے، اور یہی اس کو منظر کشی اس نے پیش کی ہے۔ یہ تشریح بہت اہم ہے، یہ پیراگراف، یہ جو بند ہے بہت اہم ہے، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اور یہاں جو ناقوس ہے اس کا تعلق مندر سے بھی ہے اور اس کا تعلق چرچ سے بھی ہے، دونوں سے اس کا تعلق ہے، اور اذان مسجد کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو مختصر اس جو مفہوم اس کا کہیں گے نا کہ صبح کے وقت ہر شے تر و تازہ ہوتی ہے،
اور ہر شے اپنی تر و تازگی کے اوپر مسکرا بھی رہی ہوتی ہے اور فخر بھی کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو بت ہیں وہ بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑے مطمئن اور پرسرور ہیں، اور رات کے وقت کی گئی عبادت پہ برہمن اور عبادت گزار دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اس وقت ناقوس کی آوازیں، گھنٹیوں کی آوازیں عبادت گاہوں سے اور اذان کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کا دوبارہ میں نے ایک مطلب بتا دیا۔ کل انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر دیں گے، اس کی مشق اور اس کے آخری بند کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔